بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیسن نمبر 5, دا پیس آف اسٹرنگ. رسی کا ایک ٹکڑا. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس پر غریب ہونے کی وجہ سے ایک الزام لگتا ہے اور وہ معصوم ہونے کے باوجود اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا. اس کا سب سے بڑا جرم اس کی غربت ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی اسے جھوٹا سمجھتا ہے، اور جب کوئی اس کا یقین نہیں کرتا تو وہ اسی دکھ میں کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، اور بعد ازاں سیلاب اس کی بے گناہی کا ثبوت دیتا ہے. دیکھتے ہیں کیسے. تو آغاز کرتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے. اینڈ اختتام، مارکیٹ منڈی، دن ڈے منڈی کے دن کے اختتام پر. رچ پیپل ود وہیکلز آف آل کائنڈس. رچ امیر پیپل لوگ، ود وہیکلز گاڑیوں کے ساتھ، آف آل کائنڈس ہر قسم کی. کارس چھکڑے، گگز ٹم ٹم، ویگنز ویگنیں، ڈمپ کارٹس. ڈمپ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ، کارٹس چھکڑے، یا ڈمپ کارٹس ہم کہہ سکتے ہیں کوڑا کرکٹ والی ریڑیاں. گیدرڈ اکٹھے ہو گئے. ایٹ اے گریٹ ایک شاندار، بگ بڑے، ہال ہال میں. فار اے گریٹ میل ایک شاندار قسم کی دعوت کے لیے. میل کہتے ہیں کھانا، یہاں پہ مطلب ہوگا دعوت. تو مارکیٹ کے دن کے اختتام پر امیر لوگ مختلف قسم کی گاڑیوں کے ساتھ، چھکڑے، ٹم ٹم، ویگنیں، کوڑا کرکٹ کی ریڑیاں، سب جو ہیں وہ ایک شاندار قسم کے بڑے ہال پہ اکٹھے ہو گئے اور ایک بڑی دعوت کے لیے. دیور چکنز، مرغ تھا، پجن کبوتر تھا، اینڈ لیگز آف مٹن، اور چھوٹے گوشت کی رانیں. ان دا روسٹ، روسٹ کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت میں یا کباب. اینڈ این ایپیٹائزنگ، اور ایک بھوک بڑھانے والی. آرڈر، آرڈر کہتے ہیں خوشبو، آف روسٹ بھنے ہوئے گوشت کی. بیف بڑا گوشت. تو جو دعوت دی گئی اس میں کیا کچھ تھا؟ اس میں مرغ تھا، کبوتر، اور چھوٹا گوشت جو تھا وہ بھنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بڑا گوشت بھی بھنا ہوا موجود تھا جس کی خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی. لیف اینڈ گراوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن. لیف اینڈ گریوی، لیف کہتے ہیں آتے ہوئے اکثر اس میں مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں، اس میں خاص قسم کے پتے ڈالے جاتے ہیں. گریوی کہتے ہیں شوربے کو. یہ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے لفظ ہوٹلوں میں. اکثر جو ہے وہ جب ہوٹل پہ کھانا کھانے جائیں تو کھانا کھاتے ہوئے اگر سالن تھوڑا سا کم پڑ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ گریوی ڈال دو. گریوی کا مطلب ہے شوربہ. ڈرپ اوور، ڈرپ کا مطلب ہوتا ہے قطرہ قطرہ ٹپکنا. اوور دا براؤن اسکن، براؤن بھنی ہوئی. جب گوشت کو بھونا جاتا ہے تو اس کی جو جلد ہے وہ اوپر سے براؤن کلر کی ہو جاتی ہے. اسکن کہتے ہیں جلد کو. تو شوربہ اور جو مسالہ جات تھے وہ بھنی ہوئی اسکن کے اوپر ٹپک رہے تھے. وچ انکریزڈ، جس نے بڑھا دی، دا ایپیٹائٹ بھوک، اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ
اور بنا دیا ہر کسی کے منہ کو واٹر، پانی ٹپکاتا. تو یعنی یہ جو چیزیں تھیں جو کچھ دعوت میں پیش کیا گیا تھا، اس نے ہر کسی کی بھوک بڑھا دی اور ہر کسی کے منہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا. ایوری ون، ہر کسی نے ٹولڈ، بتائے، ہز افیئرز، اپنے معاملات، ہز پرچیزز اینڈ سیلز، اپنی خرید و فروخت. پرچیز کہتے ہیں خرید، سیل کہتے ہیں فروخت. دا ڈائنرز، دعوت دینے والے. دعوت دینے والوں نے ڈسکسڈ، بات چیت کی، دا کراپس، فصلوں کے بارے میں، اینڈ دا ویدر، اور موسم کے بارے میں، اینڈ دا ویدر، اور موسم کے بارے میں، وچ واز فیوریبل، جو کہ موزوں تھا، فار دا گرین تھنگس، گرین سبز تھنگس، چیزیں جو کہ گرین تھنگس کے لیے یعنی سبز چیزوں کے لیے موزوں تھا. بٹ لیکن ناٹ فار ویٹ، گندم کے لیے نہیں تھا. سڈنلی، اچانک، ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ، ساؤنڈ آواز، ڈرم ڈھول، بیٹ پیٹنا، ڈھول کے پیٹنے کی آواز پر، ان دا کورٹ، اس کمرہ میں، اس ہال میں، کورٹ کچہری کو بھی کہتے ہیں. ایوری باڈی، ہر شخص، روز، اٹھ کھڑا ہوا، فرام دا سیٹس، اپنی نشستوں سے، ایکسپٹ، سوائے، اے فیو ونس، چند ایک کے، ہو، جو کہ، اسٹل ہیڈ دا فوڈ، ابھی تک پکڑے ہوئے تھے خوراک، ان دیئر ہینڈس، اپنے ہاتھوں میں. آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ، آفٹر، بعد، ڈرم بیٹ، ڈھول کا پیٹنا، ہیڈ سیزڈ، رک چکا تھا. تو جب ڈرم کا پیٹنا رک چکا تھا تو اس کے بعد ڈرم بیٹر کالڈ آؤٹ، ڈرم بیٹر نے پکارا، ٹو دا پیپل، لوگوں کو، ہو ور، جو تھے، ناؤ، اب، اٹینٹیو، متوجہ، اینڈ امپیشنٹلی، اور بے تابی کے ساتھ، ویٹنگ، انتظار کر رہے تھے، فار ہم، اس کا، ٹو کال آؤٹ، کہ وہ اعلان کرے، دا پبلک اناؤنسمنٹ، پبلک اناؤنسمنٹ، اعلان عام. اٹ از hereby made known to the inhabitants of this place. It is hereby made known, noun جانی ہوئی، hereby اب، made known اطلاع کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، to the inhabitants رہائشیوں کو، of this place اس جگہ کی، اس جگہ کے رہائشیوں کو یہ بتایا جاتا ہے، اینڈ جنرل ٹو آل پرسنس اور عمومی طور پر تمام لوگوں کو، ان دا مارکیٹ منڈی میں، دیٹ کے اے بلیک لیدر پاکٹ بک، بلیک کالی، لیدر چمڑے کی، پاکٹ بک پرس بٹوا، کنٹیننگ 500 شلنگس، کنٹیننگ مشتمل، 500 شلنگس 500 شلنگس پر، کہ ایک کالے رنگ کا چمڑے کا پرس جس میں 500 شلنگ ہیں، اینڈ سم بزنس پیپرز اور کچھ کاروباری دستاویزات، کاغذات، واز لاسٹ گم ہو گیا تھا، آن دا روڈ سڑک پر، بٹوین درمیان، 9 اینڈ 10 9 اور 10 کے درمیان، ان دا مارننگ صبح. دا فائنڈر از ریکویسٹڈ، فائنڈر تلاش کرنے والا، از ریکویسٹڈ کو درخواست کی جاتی ہے، ٹو ریٹرن کہ وہ واپس کرے، دا سیم وہی چیز یعنی بٹوا، ٹو دا میئرز آفس، میئر کہتے ہیں ناظم، میئرز آفس ناظم کے دفتر میں، اور یا ٹو مسٹر جیمز، مسٹر جیمز کو، دا کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال، جو کہ اس عوامی ہال کے کیئر ٹیکر ہیں. کیئر ٹیکر کہتے ہیں نگران. There will be a reward of 20 shillings.
ریوارڈ کہتے ہیں انعام کو. 20 شلنگ کا انعام ہوگا اس پر. تو سب لوگ دعوت کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. پھر ایک ڈھول پیٹنے والا ڈھول پیٹتا ہے جس کی آواز پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور بےتابی سے انتظار کرتے ہیں کہ اب وہ کیا کہے گا. ڈھول والا اعلان کرتا ہے کہ ایک پرس، کالے رنگ کا چمڑے کا پرس جس میں 500 شلنگ ہے اور کچھ کاروباری دستاویزات ہیں، وہ صبح 9 سے 10 کے درمیان سڑک پر گم ہو گیا ہے. جس کسی کو وہ ملے تو وہ ناظم کے دفتر میں یا تو اس کو لوٹائے یا پھر وہ مسٹر جیمز کو دے جو کہ اس حال کے نگران ہیں، اور جو کوئی اس کو واپس لائے گا اس کو 20 شلنگ کا انعام دیا جائے گا. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ، آفٹر بعد، میل کھانا، ہیڈ کنکلوڈیڈ. کنکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ نکلنا، لیکن کھانے کا نتیجہ کیا نکلنا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ کھانا ختم ہوا. کھانا ختم ہونے کے بعد دا چیف آف دا پولیس، پولیس کا سربراہ، چیف کہتے ہیں سربراہ کو، اپیئرڈ واضح ہوا، ظاہر ہوا، آن دا سین منظر پر. ہی انکوائرڈ اس نے پوچھا، از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر، کیا مسٹر ہیوبرٹ یہاں ہیں؟ مسٹر ہیوبرٹ seated at another end of the table replied، مسٹر ہیوبرٹ seated جو کہ بیٹھے ہوئے تھے، at another end ایک دوسرے کنارے پر، of the table میز کے، replied انہوں نے جواب دیا، here I am میں یہاں. the police officer پولیس کا افسر went up to him چلا گیا ان کے پاس and said اور کہا، Mr. Hubert, will you please accompany me to the mayor's office؟ کیا آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیں گے ناظم کے دفتر تک؟ اکمپنی کا مطلب ہوتا ہے صحبت دینا، ساتھ دینا. تو کیا آپ مہربانی کر کے میرا ناظم کے دفتر تک ساتھ دیں گے؟ The mayor would like to talk to you. میئر چاہیں گے ٹو ٹاک بات کرنا، ٹو یو آپ سے، میئر آپ سے بات کرنا چاہیں گے. مسٹر ہیوبرٹ سرپرائزڈ، مسٹر ہیوبرٹ حیران ہوئے، اینڈ ڈسٹربڈ اور پریشان ہوئے. فالوڈ دا پولیس آفیسر، فالو پیچھے کا چلنا، فالوڈ پیچھے چلے پولیس آفیسر، پولیس افسر کے. تو مسٹر ہیوبرٹ حیران و پریشان ہو کر پولیس افسر کے پیچھے چل دیے. دا میئر ناظم، اسٹاؤٹ ایک مضبوط، اعصاب کا مالک، سیریس سنجیدہ، مین آدمی، واز ویٹنگ فار ہیوبرٹ کا انتظار کر رہا تھا. مسٹر ہیوبرٹ ہی سیڈ اس نے کہا، یو ور سین تم دیکھے گئے ہو، دس مارننگ اس صبح، ٹو پک اپ دا پاکٹ بک، ٹو پک اپ اٹھاتے ہوئے، دا پاکٹ بک پرس، لاسٹ بائی مسٹر جیمز، لاسٹ جو کہ کھو گیا تھا، بائی مسٹر جیمز کے ذریعے. یعنی مسٹر جیمز کا جو کھویا ہوا پرس تھا وہ اٹھاتے ہوئے تمہیں دیکھا گیا ہے. یہ ناظم کہتا ہے ہیوبرٹ سے. مسٹر ہیوبرٹ دا سمپل کنٹری مین کہتے ہیں دیہاتی آدمی. مسٹر ہیوبرٹ جو کہ ایک سادہ لوگ دیہاتی آدمی ہیں، لکڈ ایٹ دا میئر، اس نے دیکھا میئر کی طرف، اسٹاؤنڈیڈ ہکا بکا ہو کر، حیران و پریشان ہو کر، اینڈ اور آلریڈی ٹیریفائڈ، آلریڈی پہلے سے ہی ٹیریفائڈ خوفزدہ ہو چکا تھا، بائی دا سسپیشن کہتے ہیں شک کو، اس شک کی وجہ سے، ریسٹنگ آن ہم جو کہ اس پر کیا جا رہا تھا. تو مسٹر ہیوبرٹ جو کہ ایک سادہ لو دیہاتی آدمی ہے، وہ میئر کی طرف ہکا بکا ہو کر دیکھتا ہے، اور جو اس پر شک کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا. تو وہ کہتا ہے، وائی، کیوں، می پک اپ دا پاکٹ بک، میں نے پرس اٹھایا ہے. یس، ہاں، یور سیلف، ہاں تم نے اٹھایا. بائی مائی ورڈ آف آنر،
آنر کہتے ہیں عزت. مائی ورڈ آف آنر میری عزت کی قسم. آئی نیور ہرڈ آف اٹ میں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں. بٹ لیکن یو ور سین تم دیکھے گئے ہو.